مختصراً بتائیے کہ پاکستان کا یعنی ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جی، بنیادی مسئلہ میری نظر میں تو یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور مت دیکھو حقارت سے کسی کو، ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے. ہمارے میں نیگیٹو چیزیں سوچنے کا اور تنقید کرنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. میرا گھر تنقید تو اوپر سب اچھی بات ہوتی ہے، پازیٹیو صحت مند معاشروں میں پازیٹیو کرنی چاہیے، جی نیگیٹو نہیں کرنی چاہیے. نیگیٹو تھنکنگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار کرتی ہے آدمی کو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہم اپنے گھر 5 مرلے 10 مرلے 2 کنال 5 مرلے کا اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اس وقت جو حکومت ہے ان کے لیے کیا ہڈلز ہیں، اس نقطہ نظر کو اگر سوچا جائے تو میری نظر یہ وہاں تک جاتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ریموٹ کنٹرول ہے. سر مسئلہ کیا ہے؟ لیک آف اس پہ ایک پلاننگ ہے اور ایک ڈسپلن ہے. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں. پلاننگ اور ڈسپلن کا نہ ہونا مسئلہ ہے بہت زیادہ. جی بٹ صاحب، اچھا، ہم بحیثیت قوم اگر اپنا تجزیہ کریں تو ہم کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 60 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی قوم بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی. اس کو ایک سٹاپ لگا دیا گیا. اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ قوم ترقی کرنے لگی تو اس کو پھر دوبارہ سے سٹاپ لگایا گیا، جس کی وجہ سے کس نے لگایا سٹاپ؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سٹاپ دیکھیں مختلف طریقوں سے لگایا گیا. کہا یہ گیا کہ ہم نا ملک کے بہتری کے لیے آئے ہیں. آپ کا اشارہ جو ہے مارشل لاؤں کی طرف. جی بالکل. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا قومی مسئلہ جو ہے یہ سیاسی نظام کا استقرار نہ ہونا ہے. ایک یہ ہے. جی اچھا، اس کے ساتھ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا اکٹھے آزاد ہوئے. انڈیا نے شروع میں یہ کیا، بھارت نے اپنے شروع میں یہ کیا، انہوں نے 2 مسائل پہ شروع میں قابو کر لیا. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ فیوڈلزم، انہوں نے فیوڈلزم کا شروع سے سنب کر دیا. دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا کہ فوج ہماری کبھی بھی ماشاء اللہ نہیں لگا سکے گی. انہوں نے ایسا آئین بنایا 73 کا. جی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مارشل لا جو ہے وہ دفن کر دیا ہے، کہا تھا. لیکن نہیں، یہ انڈیا کی میں پہلے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کیا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جتنے ہی سال ہمیں آزاد ہوئے ہیں ان کے ملک میں کبھی ماشاء اللہ نہیں لگا. اور دوسرا فیوڈلزم وہاں نہیں آپ کو نظر آئے گا. ہمارے اگر مسائل دیکھ لیں تو 2 بنیادی مسائل یہیں سے نکلتے ہیں، ایک فیوڈلزم اور دوسرا مارشل. وہ کیسے کہ فوج نے جتنی دفعہ مارشل لا لگایا تو ملک کہا گیا کہ 10 سال پیچھے چلا گیا. ایوب خان کا دیکھ لیں، ضیاء الحق کا دیکھ لیں، اس کے علاوہ مشرف کا بھی جو دور آیا کہ اچھی خاصی جو ٹرین چل رہی ہوتی تھی اس کو پٹری سے اتار دیا جاتا تھا اور کہا یہ جاتا کہ یہ ملک کے فائدے کے لیے کیا. دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے جتنے جمہوری وزرائے اعظم یا وزرائے اعلیٰ آئے ان میں زیادہ تر فیوڈل نظام میں سے آئے. اچھا، وہ دونوں چیزیں جو ہے نا انہوں نے یہ اتنا نقصان پہنچایا کہ جو جمہوریت کے نام پر آئے انہوں نے جمہوریت لاگو نہیں کرائی، اور جو ماشاء اللہ کے نام پر ہے وہ ویسے ہی کسی ملک کا سسٹم نہیں چل سکتا. تو اس وجہ سے میں بنیادی یہ 2-3 مسائل ہے جس کی وجہ سے ملک جو ہے نا ترقی نہیں کر سکتا. ناظرین، بٹ صاحب نے یہ انڈیا کا حوالہ دیا ہے تو میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ جس وقت پاکستان اور انڈیا مرد وجود میں آئے تو اس وقت ہندوستان میں 565 ریاستیں تھیں شہزادگان کی، پرنسلی سٹیٹس انہیں کہا جاتا تھا. اور ان میں سے کئی ریاستیں اتنی امیر تھیں کہ ان کا بجٹ جو ہے، ان کی جو دولت ہے وہ ہندوستان کے برابر تھی. لیکن انڈیا نے کیا کیا؟ بائی ون اسٹروک آف پین انہوں نے ان ریاستوں کو، ان لینڈ ہولڈنگز کو ختم کیا اور ریاست ہندوستان کے اندر ضم کر دیا، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا جس کی طرف بٹ صاحب نے اشارہ کیا. اور دوسرا انہوں نے جو مسئلہ بتایا فوج کی مداخلت، ہندوستان میں ایک دفعہ بھی فوج جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت معاشی اعتبار سے اور عالمی سطح پر اس کا کیا مقام ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جی آپ بتائیے
کہ آپ کی نظر میں، آپ نے اوپل صاحب کو سنا، بٹ صاحب کو سنا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم جن لوگوں کو پاکستان میں حکومت دینی چاہیے، اصل میں ان کو پارلیمنٹ تک لایا ہی نہیں جاتا، اور جو آ جاتے ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، وہ صرف MNA لیول تک وہ رہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی اچھی سیٹ بھی دے دی جاتی ہے وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرنا چاہیں تو وہ اچھا کام نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ جو ایک خاصا جاگیردارانہ ہمارا نظام، اور اس کے ساتھ چند ہمارے عسکری حکام جو کہ اگر وہ چاہیں کہ پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا نظر آئے، اور جو کہ پاکستان قطبی ستارے کی مانند ہے، اور یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفے میں یہ سرزمین دی گئی ہے، اس کی حفاظت جو ہے یہ اللہ کسی نہ کسی انداز میں اپنے روحانی نگاہ کے ذریعے اس سرزمین کی حفاظت کروائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے سنگین حالات سے گزرتے ہوئے ان عسکری حکام کو اور ان جاگیردارانہ نظام کے جو مالکان ہیں ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب ہم نے اس سرزمین کے ساتھ بہت زیادہ استحصال کر لیا ہے، لہٰذا اب ہم اس کی بقا کے لیے چل پڑیں۔ اگر ہم آج اپنی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ایک خونی انقلاب سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اس کی بچت تبھی ممکن ہے کہ ایک عام میدان میں سے خاص چنیدہ لوگوں کو چنا جائے اور انہیں موقع دیا جائے کہ وہ عوام کی اور اس ملک کی خدمت کر سکیں اور جس کا جتنا حق ہے اس کو وہاں تک پہنچا سکیں۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ عوام کو، عام آدمی کو ریاست کا نظام چلانے میں، حکومت کا نظام چلانے کے اندر جو ہے وہ شریک کرنا چاہیے، لازم شریک کرنا چاہیے، اور یہ شرکت نہ ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہماری بقا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اوپل صاحب، مسئلے کی تو نشاندہی ہو گئی، جی جی، یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا ہے؟ یعنی عوام کی شمولیت کا نہ ہونا، مارشل لا کا لگنا، جاگیرداروں کا غالب آنا، یہ مسائل جی میں اس پہ تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ ہمارے میں بہت ساری کوتاہیاں کہہ لیں یا لیک آف نالج کہہ لیں کہ بیسیکلی دنیا میں جو سب سے بڑی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فنڈامنٹل لا بتا دیے، وہ فنڈامنٹل لا پہ کوئی بھی قوم، کوئی بندہ، کوئی شخصیت، کوئی ریاست کام کرے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا نہیں، دیکھیں اوپل صاحب، یہ تو آپ کتابی بات کر رہے ہیں، کرے گی تو کامیاب ہوگی۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، پاکستان کا آئین اسلامی ہے، جمہوری ہے، اور یہ پاکستان بننے کے بعد ہی طے ہو گیا تھا جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، قرارداد مقاصد جو ہے، اس نے پاکستان کی، ریاست پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کر دی تھی، تو یہ وجہ تو نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پہ ہم نہیں نا اس پہ کام کر رہے، اصل بات تو ہے کہ عملی طور پہ ہم نہیں کام کر رہے، نہ ہم قانون پہ کر رہے ہیں، نہ ہم دین پہ کر رہے ہیں، نہ ہم فنڈامنٹل لا پہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کسی چیز پہ تو آئیں نا، کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک چھوٹے دکاندار سے آپ نے قرض لیا ہے تو آپ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ وہاں سے گزریں گے تو ایک وقت وہ آپ کو برے الفاظ سے بلائے گا، ادھر آؤ۔ تو ہم نے جو IMF کا جب انہوں نے ہمیں کیپچر کیا ہوا ہے، بنیادی وجہ جو کیپچر کیا ہوا ہے، وہ پیسہ لے کے ہم خداد لے کے مکان ایک بناتے ہیں اور اس کے بعد سونے کی دیواریں وغیرہ بنا رہے ہیں، سونے کی چیزیں لکھ رہے ہیں ہم اس میں۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن اور پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے جو پیسہ لیا ہے ہم نے مارک اپ کے بعد وہ ریٹرن کرنا ہے، ہم اس پہ ضائع کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، شاید آپ اسے ریلیونسی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ چند دن ہوا ہے میں نے ایک وائرل کیا، گروپوں میں ایک چیز وائرل کی،
جس میں جی ایچ کیو کے ایک حاضر سروس بریگیڈیئر نے کہا، میرے گروپ کے وہ حصے تھے، انہوں نے کہا جی یہ میں اورن ٹرین کے ڈائریکٹر جنرل سے بات کروں گا. ہم جو وہاں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، قطرہ قطرے سے دریا بنتا ہے، وہ آپ اورن ٹرین کا سفر کریں 35 روپے آپ نے دینا ہے وہاں پہ، لیکن کبھی اس کے پاس 5 پیسے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، کبھی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو پاس 35 کے بجائے 40 چارج کر رہا ہے. ہمارا یہ 2050 تک ہم نے لون ریٹرن کرنا ہے. اگر میں نے یہ سجیشن دی کہ آپ کم نہ کریں، مطلب آپ راؤنڈ کر دیں، مطلب راؤنڈ کر دیں، آپ 40 کر دیں، اور میرا خیال 2 سال کی کمی آ جائے گی، آپ کے 50 میں سے 48 پہ آ جائیں گے. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے لون لے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ اننیسیسری آپ نے یوز کی ہیں چیزیں، قرض لے کے. اب بزرگوں نے دین کو لے لے، جیسے یہ میری بہنہ نے ابھی بتایا ہے، کیونکہ میں بھی اسی سلسلے کا ہوں، کہ بابا صاحب نے وہ نمک خودار ان کی والدہ نے ہمسائے سے لیا تو انہوں نے وہ بھی منع کر دیا اس پہ. آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ کو ضرورت ہے تو اپنی ضرورت پوری کریں، نہ کہ اس پہ یاشیاں کریں.